آپ کو دنیا میں بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو، اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، یہ مقصد تھا۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اسلام دنیا میں متعارف نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اسلام بھی دنیا میں کوئی مذہب ہے۔ مختلف قسم کی گمراہیاں، دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کو 2 قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک روحانی گائیڈنس اور ایک مادی گائیڈنس۔ آپ کو اگر یہاں سے اپنے گھر جانا ہے تو راستہ پتہ ہوگا تو جائیں گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ مادی گائیڈنس کہلاتی ہے۔ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اس میں بھی آپ کو گائیڈنس، بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جملہ ادھورا چھوڑوں تو آپ بولنے کے چاہیے۔ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اس میں بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے۔ یہ ڈاکٹر گائیڈ کرتے ہیں کس موسم میں کیا کھانا ہے، بچوں کو ابا اماں بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے مادی اعتبار سے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہ ہو، پیدا ہی فنٹر ہوا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے نا ایسا کوئی پیدائشی فنٹر؟ نہیں ہوتا۔ اس کو ابا سکھاتے ہیں بیٹا یہ کھانے کا یہ نہیں کھانے کا۔ کچھ چیزوں تو ماں باپ کو نہیں اب تک پتہ کہ کیا کھلانا ہے بچوں کو، پاپڑ کھلا رہے ہیں وہ، تو وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ماں باپ کو بھی سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کو کھلانے کی چیز نہیں ہے۔ تو قدم قدم پہ انسان کو گائیڈنس چاہیے، حالانکہ انسان زیادہ ذہین ہے یا جانور؟ بولو انسان، لیکن جانور کو گائیڈنس نہیں چاہیے، حالانکہ وہ تو بے وقوف ہے۔ کبھی بلی سکھاتی ہے اپنے بچے کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے؟ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بولنے پر، میرا خیال ہے یہاں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو بول دو نہیں ہے، اس میں کیا جا رہا ہے یار؟ بلی سکھاتی ہے اپنے بچے کو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا؟ کتا سکھاتا ہے کتیا اپنے بچے کو کہ بھائی یہ کھانا ہے بیٹا، دیکھو ہڈی کھایا کرو، دال وال تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، گٹکا پان مت کھاؤ، کبھی سکھایا؟ شیرنی نے بچوں کو سکھایا کہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے، سگریٹ نہیں پینی چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بکری کبھی اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا؟ کبھی کسی بکری کے بچے نے شیر کے بچے کو دیکھا اور چیر پھاڑ کر کے گوشت کھا رہا ہے؟ تو انوائرمنٹ کی وجہ سے بکری کا بچہ بھی ماحول سے متاثر ہو کے خراب ہو گیا، اب آج کل وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ گوشت کھا رہا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بکری کا بچہ کبھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں پل جائے تو وہ شاہین کی پرواز بھول جاتا ہے، وہ گدھوں والی حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ شاعری کی حد تک درست ہے، حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ باز اور شاہین کا بچہ گدھوں میں بھی پلے گا، جیسا ہی بڑا ہوگا اس کا اسٹائل چینج ہو جائے گا، گدھوں والا اسٹائل نہیں ہوگا۔ گدھے کو اگر شیروں میں چھوڑ دیں تو کیا مطلب وہ گدھا پن سے باز آ جائے گا؟ ہے بھائی؟ اور شیر کا بچہ اگر گدھی پالنا شروع کر دے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو نہیں کرے گا، وہ بڑا ہو کے شیر بنے گا۔
جانور کو ہدایت گائیڈنس کو کہتے ہیں, رہنمائی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جسمانی لحاظ سے. روحانی زندگی جانور کی ہوتی نہیں ہے, تبھی وہ حیوان کہلاتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے وہ جسمانی کے ساتھ روحانی بھی, یعنی دو فرق ہو گئے انسان میں اور جانوروں میں. ایک تو انسان کو گائیڈنس چاہیے, کوئی گائیڈ کرے گا تو یہ انسان کا بچہ بنے گا, ورنہ یہ کچھ بھی یعنی چل ہی نہیں, 2 دن زندہ نہیں رہ سکتا. یہ چرسی ہیروئن جی جو کچھ پی رہے ہیں ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوتا کسی نے, یا کسی نے کیا ہوتا یہ مانتے نہیں ہیں. تو ایک فرق انسانوں میں اور جانوروں میں یہ ہے کہ انسان کو گائیڈنس چاہیے, جانور کو گائیڈنس نہیں چاہیے. دوسرا فرق, انسان کی روحانی زندگی بھی ہوتی ہے, جانور کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے کہ بہت اچھا کتا ہے. اچھے کا مطلب ہے کہ یہ پاورفل ہے, یہ بہت اچھا گدھا ہے. کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. روحانی اعتبار سے اچھا ہے, جانور کو اس سے متصف نہیں کیا جا سکتا. یہ کتا جھوٹ نہیں بولتا, یہ کتا وفادار ہے, تو وہ تو سارے کتے ہی ہوتے ہیں. وہ تو بلٹن ہے نا کمپنی کی طرف سے, وفاداری اس میں. اپنے اختیار سے کتا وفادار نہیں ہوتا. اگر کتے کو یہ رائٹ ہوتا, یہ اختیار ہوتا کہ وہ وفا بھی کر سکتا ہے بے وفائی بھی, تو کچھ کتے بے وفا ہوتے اور کچھ وفادار ہوتے. لیکن کتے A to Z سارے کیا ہوتے ہیں؟ وفاداری ہوتے. اس کا مطلب یہ کوئی روحانی نہیں, یہ قدرت کی طرف سے ان میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال کر, یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے. اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. کوے میں چالاکی ہے 1.5 ہوشیار, 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کوا, اور شیر میں بہادری ہے. یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ جو بہادر ہے تو وہ بہادری کہلائے گا ہمیشہ, جو چالاک ہے وہ چالاک کہلائے گا, جو بزدل ہے وہ گیدڑ بزدل ہے تو بزدل ہی ہے وہ. لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے, اچھا اور برا. کیا مطلب؟ اچھے کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہے, دھوکہ نہیں دیتا, احسان فراموش نہیں ہے, اور سچا ہے, آزمائش میں آپ کے کام آتا ہے, سخی ہے, بزدل نہیں ہے, بہادر ہے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی آپ کو بہت سارے انسان نظر آئیں گے. بزدل بھی ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے, بے وفا بھی ملیں گے, بڑے خوبصورت فٹ فاٹ بہترین پرسنالٹی لیکن چور ملیں گے نا آپ کو, قاتل, ظالم, بہت سے مظلوموں کی مدد کرنے والے جان پہ کھیل کے, بہت سے ظالم بننے والے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کا خون کرتے ہیں. یہ روحانی زندگی کہلاتی ہے انسان کی, جس میں انسان اگر روح کو پاک کر لے تو اچھا انسان, روح کو ناپاک کر لے تو برا انسان کہلاتا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تہذیب یافتہ بھی ہوتا ہے, بد تہذیب بھی ہوتا ہے. جانوروں میں تہذیب اور بد تہذیبی نہیں ہے, جو جیسے ہے ویسے کے ویسے ہی ہے. اب کتے کو دیکھو آپ, ایک طرف اتنی تہذیب ہے کہ آدمی حیران ہو جائے یار. سارے دن کام کتوں والے, پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں بھائی. تو یار تم اتنی اگر طہارت کا تمہیں اہتمام ہے, پانی تم گٹر کا پی رہے ہو, لیکن جب پیشاب کرو گے تو کتے سے کسی نے پوچھا نا یار تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتے, کہہ رہے ہیں چھینٹے نہ پڑے جائیں. تو یار اتنے نیک, اس سے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. لیکن گٹر کے پانی پیتے ہوئے ہم نے خود کتوں کو دیکھا ہے. تو وہ قدرت نے جیسا بنا دیا وہ سوچے سمجھے بغیر ویسا ہی ہے, وہ سوچتا نہیں ہے جیسا اللہ نے اس کو. اس کو قرآن نے کہا ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کون ہے تمہارا خدا, کون ہے, نظر نہیں آتا.
تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی جھلک تمہیں مخلوق میں نظر آئے گی. مخلوق میں جو ایسی بہترین مینجمنٹ ہے یہ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. احسن کل شیء خلقا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، ہر چیز بہترین ڈیزائن میں بنی ہے، جس کو جیسا بننا چاہیے ایک ایک چیز اس کی اسی حساب سے بنائی گئی ہے. ثم ہدا، پھر اس کو اس کی فطرت کے راستے پر اس نے چلا دیا. اب دیکھیں شیر کی ضرورت گوشت ہے تو اس کی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ چیر پھاڑ کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، تو اللہ نے شیر کے اندر چیر پھاڑ کی صلاحیت رکھی ہے. اگر شیر کی خوراک گوشت ہوتی اور اسٹائل بکریوں جیسا ہوتا تو شیروں کی نسل چلنے والی تھی نہیں. بھیک مانگ رہے ہوتے جیسے بکری بھیک مانگتی ہے گھاس کی، ایکسکیوز کر رہے ہوتے بات بات پہ جا کے، تو ملتا گوشت ان کو؟ مر جاتے. وہ ہر چیز کو اللہ نے اس کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس میں انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی. تو اس میں انسان کو کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. جیسے جسمانی زندگی صحیح گزارنے کے لیے گائیڈنس کے بغیر وہ اپنی باڈی کو مینٹین نہیں کر سکتا، ایسے ہی اگر روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس نہ ملے تو اس کی روحانی زندگی، تہذیب والی زندگی مینٹین نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں یہاں تک آ گئی ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں کہوں جن کی سمجھ میں آ گئی ہاتھ کھڑا کرے، لیکن زیادہ ہو جائے گی ابھی. آپ ایسے ہی رہیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب نے تو پوری کلاس کی شکل بنا دی. کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سب سے بڑا قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. آتی ہے مرتے کے ٹائم، اس وقت سمجھنے کا فائدہ ہے نہیں. تو مسئلہ سارا کیا ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی. ایسی غلط بات تو نہیں کی میں نے کوئی. آگے ہم چلتے ہیں. تو روحانی زندگی کے بھی ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ گائیڈنس. گائیڈ وہی کرے گا جس کا ایکسپیرینس ہو، جس کا تجربہ ہو، جس کے پاس خود ہدایت ہو. مادی زندگی میں آپ کو وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں جو مادی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوں، جن کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، انجینئر کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. جو اس فیلڈ میں جتنا آگے جائے گا وہ آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ جتنا زیادہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ ہے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بے دین ہیں، چرسی ہیں، ہیروئنچی ہیں، شرابی ہیں. آپ کی کڈنی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، اور ادھر 4 مہینے لگے ہوئے ایک صاحب ہیں جناب، وہ تہجد گزار، یہاں ماتھے پہ ان کے تہجد کا محراب، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. نیک بہت ہیں، ہر بات پہ سبحان اللہ، ہر بات پہ الحمدللہ. تو کڈنی کے لیے گائیڈنس آپ کس سے لوگے؟ اشارہ بھی کر رہا ہوں میں تاکہ جواب غلط نہ ہو جائے. بعض دفعہ لوگ ادھر کو لے جاتے ہیں کہ وہ نیک آدمی سے، اس لیے میں ایسا نہ غلط ہو جائے پھر میرا پورا بیان ہی. تو ہدایت کس سے لوگے آپ؟ چرسی ہیروئنچی ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. سگریٹ پی رہا ہے وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی، لیکن آپ کہو گے یار وہ نیک تو بہت ہے، لیکن جس کے پاس خود ہی ہدایت نہ ہو وہ ہمیں ہدایت کہاں سے دے سکتا ہے؟ نیک ہونا الگ بات ہے، گردوں کا پتہ ہونا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا گردے کتنے، تو ڈاکٹروں نے بتایا تو ہم نے یقین کر لیا، ورنہ ہم نے تو بکروں کے گردے تو دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے انسانوں میں فرق ہو. تو ہمیں تو ڈاکٹروں نے بتایا گردے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. آپریشن کے درمیان ایک عباسی والے لے جاتے ہیں سنا ہے، واللہ عالم غلط رپورٹ ہے، لیکن خطرناک رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ ڈاکٹر ہاتھ صاف بھی کرتے ہیں. واللہ عالم، ایک دم یقین نہ کریں ایسی خبروں پہ. تو ہدایت ہمیں مادی اعتبار سے ان لوگوں سے ملے گی جو مادہ میں ماہر ہیں، جنہوں نے مادے پر محنت کی ہے. ایک لوہار آپ کو لوہے کے بارے، ہمارے ایک دوست ہیں کباڑ کا کام ہے، ساری زندگی انہوں نے لوہا اور پیتل، وہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں یہ پیتل ہے، یہ لوہا ہے، یہ اسٹیل ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ کاپر، یہ ہے کاپر، اس میں کتنا اسٹیل شامل ہے، ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے. ہمیں دیکھ کے بھی نہیں پتا. ابھی تک مجھے سونے اور پیتل کا فرق، میرے سامنے آپ سونا لے آؤ پیتل لے آؤ، مجھے ابھی تک نہیں پتا چلے گا یہ ہے کیا. پیلے رنگ کی کوئی بھی چیز ہوگی ہم کہیں گے بھائی پتہ نہیں پیتل ہے یا کیا ہے. خواتین کو پتا ہوتا ہے سونے اور پیتل میں فرق.
مجھے کم از کم اب تک نہیں پتا. حالانکہ بڑا دنیا میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج کے بعد سننا چھوڑ دیں کہ جس بیچارے کو پیتل اور سونے کا فرق نہیں پتا وہ ہمیں موٹیویٹ کیا کرے گا, وہ ہمیں گائیڈ کیا کرے گا. تو ہم آپ کو سونے کے بارے میں تھوڑی گائیڈ کر رہے ہیں, ہم تو جگانے کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گائیڈنس ہے مادی اعتبار سے, یہ گائیڈنس غیر مسلم بھی زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غیر مسلموں کی گائیڈنس کو قبول بھی کیا ہے. اس کی حدیث میں مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے صحابہ کو منع کیا, اس میں صحت کو نقصان ہو رہا تھا, پھر فرمایا اہل فارس کرتے ہیں لہذا تم بھی کرو, ان کے نقصان نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں ہوگا, وہ لوگ دنیا میں زیادہ ہم سے آگے ہیں. دوسری ہمیں گائیڈنس چاہیے روحانی اعتبار سے. کس اعتبار سے بھائی؟ روحانی. روحانی اعتبار سے آپ کو گائیڈ کرتی ہے آپ کی کھوپڑی. کون گائیڈ کرتا ہے؟ بولو بھائی. کھوپڑی. عقل کو ہم پیار سے کھوپڑی کہتے ہیں, کیونکہ عقل کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھوپڑی میں, لفظ میں مزہ ہے نا. جس لفظ میں مزہ آ رہا ہے وہ تو بولے نا آدمی. عقل کا لفظ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے نا. عقل لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے کھوپڑی ہے کہ نہیں ہے. روحانی اعتبار سے گائیڈ کون کرتا ہے ہمیں؟ بولو بھائی. عقل. وہ بتاتی ہے یہ صحیح ہے, جھوٹ بولنا کیا ہے؟ برا ہے, سچ بولنا کیا ہے؟ اچھا ہے. لیکن مسئلہ عقل کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی صلاحیت محدود ہے. دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ روحانی اعتبار سے مکمل گائیڈ کرنے کی صلاحیت, بولو بھائی, نہیں رکھتی. یہ خود عقل ہی کا فیصلہ ہے اپنا. خود عقل یہ فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ میرے اندر صلاحیت محدود ہے, میں بہت جگہ ٹھوکریں کھاتی ہوں. آپ اگر عقل سے کچھ فیصلے کروا لینا, یہ جتنے دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں نا, ہر مجرم کہیں نہ کہیں عقل استعمال کر کے اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر مجرم. آپ دیکھو یہ سیاسی لیڈر جو کرتے رہتے ہیں ہمارے قوم کے وسیع تر مفاد میں, پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج, پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں اسی کو کیا لگایا ہوا ہے؟ گلے لگا ہوا ہے. تو وسیع تر مفاد ایک بہت زبردست خوشنما نعرہ ہے, کسی پہ بھی لے جا کے فٹ کر دو, ٹھیک ہے نا. کرتے رہتے لوگ. انگریز نے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. اس کی عقل یہ, حالانکہ کتنا ذہین ہے انگریز, اتنا ذہین ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا, لیکن اس کی عقل یہی فیصلہ کر رہی ہے کہ بوڑھے پیرنٹس کو گھر میں رکھنا یہ عقل کے خلاف, کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی گزار لی, عیاشی کر لی. اب یہ دوسرے انسانوں جو ان کی جس کو اولاد کہا جاتا ہے ان کی عیاشی میں یہ رکاوٹ بننا یہ عقل کے خلاف. یہ کھانسیں گے بھی, ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی, تو بھائی اولڈ ہاؤس بناؤ, گورنمنٹ پالے, ہم سے ٹیکس لے, وہاں رہیں, یہ سنوکر کھیلیں, ڈبو کھیلیں, کیرم بورڈ کھیلیں, جو بھی کریں, یہ وہاں رہیں. اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے اس میں کیا حرج ہے بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سب. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم سور کا گوشت کاٹ کے کھاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے اس میں. ایک صاحب نے کہا یہ ناپاک ہوتا ہے, انگریز نے کہا دھو کے کھا لو. کیسے کھا لو بھائی؟ چائنا نے تھوڑی اور ترقی کی, اس نے کہا جب سور ہی کی, کتے, چھپکلی, بندر, جو مرضی کھا لو. اب آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, عقل سے یہ تہذیب نہیں ہے. ثابت تہذیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ اسلام نے بیٹھ کے کھانے کا حکم کیوں دیا ہے, میڈیکلی تو اس میں کھڑے ہو کر کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میڈیکلی کپڑے پہن کے بیٹھو یا بغیر کپڑوں کے بیٹھو کوئی فرق ہے اس میں؟ اگر ٹیمپریچر صحیح ہے کمرے کا, یا تو سردی ہو رہی ہے پھر تو کپڑے پہنے نا, ٹیمپریچر بھی صحیح ہے, نارمل ہے, تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لاؤ کہ جو کپڑوں کے بغیر گھومتا ہے تو اس پہ فلاں بیماری حملہ کرتی ہے. میں نے کہا بھائی کپڑے پہننے کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تہذیب سے تعلق ہے. اب اگر آپ عقل سے فیصلہ کرواؤ, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, عقل یہ فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ لباس پہننا ضرورت تہذیب میں داخل بھی ہے یا نہیں. بہت سے غیر مسلم ممالک میں ایسی ریاستیں ہیں جہاں لوگ بالکل وداؤٹ لباس گھومتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کی نیچر ہے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے, تو لوگوں کا کلچر ہے, کلچر اس کے خلاف بن جائے تو لباس پھر انسان کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, وہ شکر ہے انٹرویو لیتے ہوئے سامنے اس کے میز رکھ دی تھی انہوں نے,
وہ بالکل پیدائشی اب تک وداؤٹ کلوتھس گھوم رہا ہے, وہ بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے. اس نے کہا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہیں, تو انسان کی نیچر کپڑوں کے, اگر نیچر میں کپڑے ہوتے تو ماں کے پیٹ سے کپڑے پہن کے دنیا میں آتا. یہ تو بعد میں انسان کا ایک تصرف ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں, اس لیے نیچر یہ ہے کہ انسان کپڑوں کے بغیر گھومے. وہ تو اللہ بھلا کرے جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے, وہ ان کے نظریات سے متاثر نہیں تھے, انہوں نے انٹرویو لیتے ہوئے اس کے سامنے میز رکھ دی تھی کہ ہم یہ آپ کی نیچر افورڈ نہیں کر سکتے, اتنے نیچرل ہم, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ نہیں. دنیا میں اسی سوچ نے انسانوں کو میلا کچیلا بنایا ہے. گورے اس بات کے معترف ہیں کہ مسلمانوں نے انسانیت کو نہلانا سکھایا ہے. اسلام سے پہلے, مسلمانوں سے پہلے گورے بھی نہیں نہاتے تھے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ نہانا دھونا کیا ہوتا ہے. بھائی کیوں نہائے ہم؟ اور بہت سے تو اب تک بھی نہیں نہا رہے, اتنی ترقی کے باوجود بھی اب تک بھی نہیں نہا رہے. دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا. سکھوں نے کیا کہا ہے؟ عقل استعمال کی. انہوں نے کہا بھائی بال جو ہیں یہ قدرتی طور پر اگتے ہیں, یہ انسان کی نیچر ہے, ان کو کاٹنا نیچر کے, بولتے کیوں نہیں بھائی, خلاف. تو انہوں نے کہا یہ کیا بغلوں کے بال مسلمان صاف کر رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے بال, تو بال تو انسان کی نیچر ہے, یہ تو قدرت نے دیے ہیں. جانور کاٹتے ہیں بال. کیا ہو گیا بھائی, کبھی دیکھا کوئی گھوڑا گھوڑی کے بال کاٹ رہا ہو پیچھے سے, تمہاری لٹیں بہت ہو گئی ہیں تو اب تم اچھی نہیں لگ رہی, یہ گھوڑی گھوڑے کے بال کاٹ رہی ہو کہ آپ ینگ نظر نہیں آ رہے ہمیں تھوڑے سے. کہہ رہے ہیں یار تو انسان بھی ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ہر طرح کے بال بڑھانا شروع کی. اور اللہ کی پناہ کہ جو رہے ہیں سرداروں کے ساتھ جن کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. وہ ان کو عادت ہو چکی ہے, ان کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال اب یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بعض لوگ سکھ بھی بیان سنتے ہیں تو وہ خود ہی یہ جو ہے وہ ان کا مذہب ہے, اور ان کی عقل نے ان کو یہی سکھایا. یونائٹڈ نیشن میں بڑے بڑے دنیا کے ذہین لوگ بیٹھتے ہیں, انہوں نے ہومو سیکس پہ بات کی کہ یہ عقل کے کیسے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ تو عقل کے خلاف نہیں, وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو جب آپس میں ایک دوسرے سے انجوائے کریں تو عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. 10 سال آپ لڑتے رہو گے, بحث کرتے رہو گے, عقل اس بارے میں اندھی ہو جائے گی, خاموش ہو جائے گی. وہ سوچتی رہے گی مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. زنا ہونا چاہیے یہ معاشرے میں, نکاح ہونا چاہیے. اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو تو قیامت آ جائے گی, آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. بھائی وہ لڑکی بھی راضی ہے, مرد بھی راضی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اس میں, کیا حرج ہے. اچھا یہ لوگ وہاں قانون سازی کرتے ہیں جہاں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. حالانکہ اگر عقل سے فیصلہ کیا جائے تو جبری زنا بھی جائز ہونا چاہیے, کیونکہ جانور تو جبرن بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. لیکن وہاں آ کے کہتے ہیں دنیا میں فساد پھیل جائے گا. ورنہ عقل سے اگر آپ فیصلہ کرواؤ تو عقل تو یہاں بھی اس طرف بھی دلائل ہیں کہ جبر بھی جائز ہونا چاہیے. تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کا بچہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کو صحیح طور پر گائیڈنس نہ ملے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. ایک حد تک آپ کی عقل آپ کو گائیڈ کرے گی, اس کے بعد عقل ہتھیار ڈال دے گی. وہ کہے گی بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی بتائے گا اور میں اس کی تقلید کروں گا. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے شخص کو پیغمبر بنایا ہے, آدم علیہ السلام کو. اگر دنیا میں ایک انسان پیغمبر کے بغیر آ جاتا, اس کے پاس ہدایت نہ ہوتی, وہ ٹھوکریں کھاتا کہ مجھے نکاح کر کے زندگی گزارنی ہے یا زنا کرنا ہے, اور اس کی عقل اس کو کبھی بھی نکاح کی طرف لے کر نہ آتی. آپ اگر جنگل میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دینا, یہ ہمارے بعض ماہر نفسیات 1 نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں. ایک ماہر نفسیات سے کسی نے پوچھا کہ نکاح دنیا میں کب رائج ہوا. مذہب کے پاس تو اس کا جواب آسان ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں میں نکاح ہی تھا, بعد میں زنا آیا. جیسے جیسے دنیا میں عقل پرستی کا دور آیا ہے نا, عقل استعمال کرنا شروع کی ہے, پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوئے تو زنا عام ہوا ہے. آپ جتنا ماضی میں جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج اتنا نظر آئے گا. حالانکہ ترقی کم ہے, نالج کم ہے, تعلیم کم ہے, لیکن
تہذیب آپ کو نظر آئے گی نکاح والی. تو ماہر نفسیات سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 4000 سال پہلے نکاح کا رواج دنیا میں آیا ہے. پتہ نہیں کسی گورے کی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا. اصولی بات ہے کہ 4000 سال پہلے کیا ساری دنیا کے لوگ بیٹھ کے گول میں اس کانفرنس کی تھی کہ آج سے ہم اس طرح سے ایگریمنٹ کر کے عورت کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کوئی ایسی, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تو 99% لوگ نکاح سے بچیں گے اور زنا کی طرف بھاگیں گے, وہ 99% لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی ایک طاقت نے اس پر مجبور کیا ہے, اور وہ پیغمبروں کی طاقت تھی جنہوں نے ان کو معجزے دکھا کر اپنی نبوت پر ایمان لا کر ان کو زنا کے بارے میں ڈرایا کہ یہ کس قدر عذاب ہے اس میں. تو جتنا آپ ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو مختلف قوموں میں نکاح کا رواج اتنا زیادہ نظر آئے گا, جتنا آپ مستقبل کی طرف جائیں گے یہ رواج آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مینجمنٹ شروع میں تھی جس کے تحت یہ سارے کے سارے جمع تھے, اور قرآن یہی دعویٰ کرتا ہے کان الناس امۃ واحدہ, لوگ ایک مذہب پہ تھے. بعد میں دنیا میں بہت سارے مذاہب آئے ہیں, اور وہ ایک مذہب برحق مذہب تھا جس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں. تو انسان کے کو صحیح اور غلط کی تمیز پیغمبروں کے بغیر نہیں مل سکتی, ناممکن ہے. وہ نہا نہیں سکتا, اس کو نہانا پیغمبروں نے سکھایا ہے, وہ لباس پہننا پیغمبروں نے سکھایا, ناخن کاٹنا پیغمبروں نے سکھایا, فطرت پہ قائم رہنا پیغمبروں نے سکھایا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ جب خود سیکھنا شروع کیا تو آپ دیکھو کتے بلی بھی کھانے شروع کر دیے اس نے, اور کتے بلی تک اکتفا کیا ہوا ہے قانون کی وجہ سے. اگر آپ قانون کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی رکھیں تو انسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیں گے, اور کھایا جاتا ہے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ انسان اگر انسان کو کھا لے تو اس میں کوئی حرج, بولو بھائی, نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مری گئے تو قبر میں کیڑوں نے بھی کھا لینا ہے, تو بہتر نہیں کسی وسیم بھائی کو کھلا دو آپ. یہ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو باقی کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی؟ عقل سے آپ فیصلہ کر سکتے ہو کیا؟ یہ کوئی اگر عقل کو لے آئے درمیان میں اور بحث کرنا ہم شروع کر دیں, بھائی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اب قبر میں ڈالو گے یا آگ میں جلاؤ گے یا کوؤں کو کھلاؤ, گدوں کو پارسی لوگ کھلاتے ہیں, تو کسی نے کھانا ہی ہے نا. قبر میں بھی جو مٹی کھاتی ہے تو پہلے تو کیڑے کھاتے ہیں. تو یار ویسے ہی دنیا میں گوشت کی کمی ہے, جو سے ایک دعویٰ, حالانکہ کمی ومی کسی چیز کی نہیں ہے, لیکن ایک فرض کر لو بقرعید میں مسلمان اتنے کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں تو پورے سال گوشت, اور انسان کا گوشت فل آف پروٹین, تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ جن صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ ان کے قتلے بنا کے چانپے وانپے بنا کے کھا لیں, تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کا چہرہ بھی تھوڑا سا یوں ہوا, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں. گورا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے معاشرے میں جو عورتیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھومتی ہیں تمہیں برا لگتا ہے نا, اس لیے کہ تم اس کے عادی نہیں ہو. جب اس کے عادی ہو جاؤ گے تو برا نہیں لگے گا. تو ابھی جو آپ کا منہ بنا یہ مثال پر میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بہت غور سے نا, یہ اب عادی ہو جائیں گے تو پھر جاوید نہاری میں کیا ہوگا بھائی؟ پھر تو وسیم بھائی کی نہاری لاؤ یار, وہ سننا چاہیے. آج فلاں کا انتقال ہوا اس کی نہاری لاؤ. جیسے ایک حبشی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ بڑے پہلے خونخوار ہوا کرتے تھے نا, تو ہم تو کسی قوم کی تعریف کرتے ہیں نا, وہ دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ ڈسپلن میں بڑے اچھے, تو یہ جب جنگلی لوگ تعریف کرتے ہیں تو کھانے میں بہت اچھے ہوتی ہے. فلاں قوم کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کھانے میں بہت اچھے. تو عقل سے اگر آپ فیصلہ کرواؤ گے تو عقل بہت جگہوں پہ ٹھوکریں کھائے گی. تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر, اللہ کی گائیڈنس کے بغیر انسان کو گائیڈنس مل نہیں سکتی. اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے. دیکھو گائیڈنس ہمیشہ اپنے سے اوپر والے سے ملتی ہے, گائیڈنس ہمیشہ اپنے سے اوپر والے سے. تو ہمیں گائیڈ وہ ذات کرے گی جو ہم سے اوپر ہے, بڑوں سے سیکھتا. انسان سے اوپر تو کوئی مخلوق نہیں ہے. جانوروں کو تو ہم سکھا دیتے ہیں, سدھا دیتے ہیں بہت سی چیزیں, ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمیں وہ ذات جو ہم سے اوپر ہے, اور انسان سے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں, یہ تو تمہید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا ہدایت دے کے, تاکہ وہ ہدایت لوگوں کو پہنچائیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے, تم خود سے نہیں بنے, تمہیں کسی نے پیدا کیا. سائنسدانوں سے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو کے دے رہا. آدھے کہہ رہے ہیں خود کائنات وجود میں آئی, آدھے کہہ رہے ہیں کسی نے بنایا. جو کہہ رہے ہیں کسی نے بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے, پتہ نہیں کسی نے بنا دیا, ہمیں نہیں پتا کون ہے.
ہم کہہ رہے ہیں جو ایسا گونگا بہرا خدا جو بولتا ہی نہیں ہے نہ بدنوں سے بات کرتا ہے، ایسے ہی خدا پہ ہم ایمان نہیں لے کر آتے. ہم ایسے خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے پیغمبروں کو بھیجا اور اپنا تعارف اس نے کروایا تو وہ اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں, اس نے اپنا نام اللہ بتایا ہے. تو یہ بحثیں چل رہی ہیں. پیغمبروں نے ہمیں ہدایت دی, پیغمبروں نے بتایا کہ کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا. وہ اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے, برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے. اچھے کاموں کی ڈیفینیشن بھی اس نے بیان کر دی اور برے کاموں کو بھی اس نے ڈیفائن کر دیا. اس نے بتایا نشہ حرام ہے, جوا حرام ہے, زنا حرام ہے, بوڑھے باپ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا حرام ہے, رشتہ داری توڑنا حرام ہے, نسل روکنا حرام ہے. یہ ساری چیزیں اس نے بتا دی. غربت کے خوف سے نسل روکنا بھی حرام ہے. اس نے بتایا کہ رشتہ دار انسان کو خاندانوں کے شکل میں پیدا کیا ہے. ہر آدمی اخپل طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا. ہوتا ہے نا انفرادی لائف, پرسنل لائف, ہر آدمی کی بس یہی بن چکی ہے. او بھائی یہ تیرا ماموں ہے, تیرا چاچا ہے, تیری بہن ہے, تیرا بھتیجا ہے, او بھائی میں کسی کو نہیں جانتا, میری کیا ہے پرسنل لائف. یہ نہیں, اسلام یہ نہیں مانتا. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, قرآن کہتا ہے اللہ نے جس رشتہ داروں کو رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں. اور گورے کے ہاں رشتوں کے نام ہی ختم ہو گئے. چچا کا لفظ ہے انگلش میں, پھپھو کا لفظ ہے, خالو بھتیج, سارے انکل انٹی, سارے رشتے کیا ہو گئے. ایک فادر رہ گئے, وہ بھی تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے شارٹ. تھوڑے تھوڑے فادر اب رہ گئے ہیں باقی. بہت سو کے وہ فادر بھی کیا ہیں, سنگل مدر کا سیٹ اپ چل رہا ہے. وہ بھی چونکہ اب اس کو تو چھپانا ممکن نہیں ہے نا, وہ تو پیدا ہو کے پتہ چل جاتا ہے اس کی اماں ہے, لیکن حقوق اس کے بھی کیا ہو گئے, بولتے کیوں نہیں بھائی, ختم. اس کا کام پیدا کر کے محبت دینا ہے. جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اماں, یہ جتنے حقوق بن رہے ہیں نا اولاد کے لیے تو بن رہے ہیں, ماں باپ کے لیے حقوق نہیں بن رہے. ابھی ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ باپ بچے کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا اور یوں نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر یہ اس بل کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آئندہ سے ہمارے ملک میں بچوں کے بجائے باپ پیدا ہوا کریں گے. اب نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یعنی باپ کا کام گیس بجلی کے بل دینا بھی, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا بھی ہے, بچے کو گھر پرووائڈ کرنا بھی ہے, اور بچے کی اماں کا بھی خرچہ بچے کی وجہ سے بہت سے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ یار چلو جیسی تیسی یہ بچوں کی کیا ہے, ماں ہے. لیکن بچے کو آپ کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے, آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تو اس کا مطلب بچوں کے بجائے اب کیا پیدا ہوا کرے گا, باپ پیدا ہوں گے. وہی حدیث ہے ان تلد الامۃ ربتہا, قیامت کی علامت ہے باندھی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی الٹا کام ہو جائے گا, پیدا ہونے والا باپ ہوگا اور پیدا کرنے والا وہ اولاد ہوگا. اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں, بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ ایسے بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے پست آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی ہوئی تو ہمارے بیٹے کو غصہ آ جائے گا. جو اسٹائل بیٹے کا باپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ اسٹائل باپ کا کس کے سامنے ہے, بیٹے کے سامنے. یہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. آج ایک کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ جس بوڑھے باپ کو اپنی جوان اولاد کو ڈانٹتے ہوئے ڈر لگے نا کہ آگے سے کہیں جواب نہ ملے, اس کا مطلب وہ بیٹا نالائق ہے. جس بوڑھی ماں کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تو آگے سے مجھے جواب بھی مل سکتا ہے, اس کا مطلب وہ بچی کیا ہے, وہ نالائق ہے, ناشکری ہے. وہ باپ کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ جب چاہے بچے کو ڈانٹ سکتا ہے, اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آگے سے مجھے جواب ملے گا. تو خیر, لیکن آپ اگر عقل سے فیصلہ کروائیں تو عقل سے آپ دیکھو کیا ہوتا ہے. سینٹ میں بل پاس ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی چلی آ رہی ہیں. تو قرآن بڑی خاندانی بات کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ہدایت صرف کس کے پاس ہے, صحیح گائیڈ تمہیں صرف اور صرف کون کرے گا, پیغمبر, یعنی اللہ کرے گا. کس کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے بہت سارے, جو آئے ہدایت کو لے کے, جنہوں نے بتایا یہ غلط ہے. دیکھو یہ فضائل آپ کو صرف پیغمبر بتائیں گے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سرہانے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, اس پہ اللہ نے اسے بہت بڑی مصیبت سے نکال دیا. یہ فضائل آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابیں نہیں بتائیں گی, یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری, یہ باتیں آپ کو سائنٹسٹ نہیں بتائیں گے.
اس میں بھی انسان کو یہ اس کا تعلق تہذیب سے ہے، تہذیب سے، روحانی زندگی سے ہے. سب سے پہلے تو والدین ہیں نا جن کا شکر ادا کرنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص ساری رات باپ کے اور ماں کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا ہے، اٹھا بھی نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور بیٹھ بھی نہیں رہا کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھولے اور یہ دودھ مانگے اور میں یہاں موجود نہ ہوں. تو اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت سے نکالا. ان تمام چیزوں میں آپ کو گائیڈنس اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملے گی، اور اللہ خود لوگوں سے کلام نہیں کرتا، اللہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر شرک دنیا میں پھیلا، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال سمجھاتے رہے، 40 لوگوں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ نے بالآخر 1000 سال کے بعد پوری قوم کو تباہ کر دیا. پھر پیغمبروں کے قوم عاد آئی، قوم سمود، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کبھی پیغمبر غالب آتے، کبھی لوگ غالب آتے. اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اتنے معجزے دیے، اتنے معجزے دیے کہ عقل مندوں کے لیے کافی. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ماں کی گود میں ہم کلام ہو رہے ہیں لوگوں سے، اور کوڑ کے مریضوں کو شفا مل رہی ہے. اتنے معجزے، کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملے شاید کسی پیغمبر کو نہیں ملے. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس وقت یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تاکہ عیسیٰ کے دین کو اللہ سارے دینوں پہ غالب کر دے. موسیٰ سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے خلاف اس لیے بھیجا تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کے دین کو ساری دنیا میں اللہ غالب کر دے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ایک وقت تک چلا، پھر یہودیوں نے سازشیں کی اور حضرت موسیٰ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور آج یہودیت جس شکل میں ہے، تحریف شدہ شکل میں، بہت تھوڑے سے علاقے میں، دنیا میں مذہبی اعتبار سے ان کا اثر رسوخ نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ اثر ہے، مذہبی اعتبار سے لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہود کے علماء کی تقریریں، اس کے آپ نے ویورشپ دیکھی ہو جناب 1 ملین، کبھی دیکھی آپ نے؟ کبھی آپ نے عیسائی پادری کی کوئی تقریر دیکھی؟ عیسائی پادری نے آج جناب عیسائیت پر ایک شاندار بیان کیا اور 2 گھنٹے کا بیان 10,000 لوگوں نے سنا. کبھی سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں. تو عیسائیت بھی ختم اور یہودیت بھی ختم، حالانکہ برحق مذہب تھے. قرآن کہہ رہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہی کام دے کر جو دوسرے پیغمبروں کو، ہدایت اور دین حق. پچھلے پیغمبروں کے پاس بھی ہدایت اور گائیڈنس اور دین حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گائیڈنس اور دین برحق. لیکن آگے اللہ نے ایک اور قید کا اضافہ کر دیا، یہ آخری نبی ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا کمزور دین ہو کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد، یار بولنے پر پابندی ہے، کیا ہو گیا؟ اتنا کمزور دین نہیں ہے کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد ختم. لوگ کہیں ہاں یار اسلام بھی ہوا کرتا تھا، ونس اپون اے ٹائم بڑا ایک مسلمانوں کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی اور بڑی تعلیمات تھیں. آج کل تو 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں. وہ سنیں عید بقرعید پہ 2-4 بکرے کاٹ دیتے ہیں، اور عید وید میں جیسے وہ عیسائی 25 دسمبر کو، تو ہمارا بھی تھوڑا عید پہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو جاتا ہے. باقی تو قانون تو عدالت ہی بتائے گی، زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہیں وہ تو آپ کو لائر بتائے گا. کیا خیال ہے؟ جیسے عیسائی چرچ جاتا ہے اتوار کے دن، لیکن لائف اسٹائل قانون کیا ہے یہ کس سے پوچھتا ہے؟ یہ لائر سے. یار اس ملک میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جو ملک کا قانون ہو، جو جس کو غلط کیا ہے اس کو غلط سمجھتا ہے، جس کو صحیح کیا ہے اس کو. میں نے مشہور میرا مناظرہ ہے نا پادری سے، میں نے اس سے پوچھا عیسائیت میں تعلیمات کیا ہیں، تو اس نے 3 یا 4 تعلیمات بتائیں، اور 3 یا 4 تعلیمات میں ایک جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا تو ہندو بھی بولتا ہے اس میں، یہ تو میں بھی بول رہا ہوں، یہ تو آپ بھی بول رہے ہیں، تو جس سے بھی اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مسائل صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک، ریاست کیسے چلانی ہے، ساری زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی ہدایت عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزوں کے علاوہ بچائی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا نا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ 1400 سال 2000 سال کے بعد کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم
کہ ایک راج تھا مسلمانوں کا, ایک طاقت تھی اور ایک مذہب تھا. اب اس کی 2-4 باقیات رہ گئی ہیں, جیسے یہودیوں کی رہ گئیں اور عیسائی, حتیٰ کہ کتاب بھی ختم ہو گئی. تورات میں بھی تحریف اور انجیل میں بھی 5-6 قسم کی بائبل ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان میں سچی مچی کی کون سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اب جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجوں گا نا, تو صرف یہ دین حق لے کے آئیں گے نہیں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, تمام ادیان پر اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے, غالب. جب کسی مذہب کی بات ہوگی تو بھائی بند کر دیں اس کو یار, خود سے کوئی کام نہ کیا کریں تقریر کے دوران. تو جب مذہب کی بات ہوگی تو لوگ کہیں گے دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو صرف کون سا ہے, اسلام ہے, ورنہ بلا مذہب ہی ٹھیک ہے ہم. آج دیکھ لینا دنیا میں یا تو ایتھیزم پھیل رہا ہے کہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو کس کو, کیونکہ اسلام زندہ ہے. مسجدیں آباد ہیں آج بھی, آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں جمعے کے دن آپ کو مسجدوں میں رش. رمضان آتا ہے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. بقرعید آتی ہے ساری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. عیسائیوں کا پتہ چلتا ہے کب روزے آتے ہیں, کسی عیسائی سے بھی پوچھو گے پتہ نہیں. ہمارے یہاں چرسی ہیروئنچی کو بھی پتا ہوا کہ رمضان چل رہا ہے, بے شک روزہ نہ رکھا اس نے, کیونکہ ہلچل مچ جاتی ہے. حج میں کس قدر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تراویح میں, رمضان میں جو عمرے ہوتے ہیں کتنی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, پوری دنیا میں اس کی لائیو کوریج ہوتی ہے. ساری دنیا میں نظر آتا ہے کہ زندہ جاگتا ایک مذہب ہے, اور ایسا مذہب ہے جو عقل پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا سسٹم اتنا بےہودہ ہے کہ یہ دنیا میں چلنے والا نہیں ہے, یہ انسان کو تباہ کر دے گا, اور میرے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو انسانی نجات کا واحد اور آخری ذریعہ ہے. یہ دعوے ہیں اس کے اور دلائل ہیں. تو یہ ہوا کیوں, یہ اصل جو میرا بیان ہے نا وہ یہ سمجھانے کے لیے, ایسا ہوا کیوں, یہ کس کام کے ذریعے ہوا ہے, یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پہ کیا ہے, غالب ہے. اگر آپ یہ کہو, اور یہ قیامت تک رہے گا, اگر آپ یہ کہو یہ دلائل کی وجہ سے غالب ہے, اگر آپ یہ کہو یہ کس کی, کیونکہ برحق ہے, تو برحق کے پاس کیا ہوتے ہیں, دلائل. تو دلائل تو عیسائیوں کے پاس نہیں تھے کیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے پاس تو دلائل کے انبار تھے, وہ کیوں نہیں غالب آ گئے, اور اب تک کیوں نہیں چلے وہ دلائل؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کم تھے؟ ہے بھائی, پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کم دلائل تھے؟ فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دکھا دیا, لیکن بنی اسرائیل زیادہ عرصہ بولو نہیں چل سکتے. اصل میں اس امت میں اللہ نے ایک کام کیا ہے. وہ کیا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم جتنی امتیں گزری ہیں نا, ان امتوں میں یہ امت سب سے بہترین امت ہے, جو لوگوں کے نفع کے لیے ہم نے ظاہر کی ہے, اور یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی. سمجھتے نہیں ہو بات؟ حکم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ آرڈر. دیکھو ابا ہیں, بچے کو بولا دیکھ بیٹا پڑھ لے تو تجھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نہیں پڑھتا تیری مرضی ہے, لیکن میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, پڑھے گا تو کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. اس کو آرڈر کہیں گے؟ اس کو یہ کہیں گے ابا نے بچے کو آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. بتاؤ نا, سوال ہے آپ سے, 50 نمبر اس سوال کے دے رہا ہوں میں آپ کو جواب. آج کوئی مجھ سے سیلفیاں اتنی, ایک جگہ گیا تو سیلفیوں سے اتنا تنگ آیا, میں نے کہا یار اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کوئی ایسا سسٹم ہو کہ سیلفی لیتے ہی 50 روپے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں. ادھر کیمرے پہ کلک کیا, ادھر اس کے بینک سے 50 روپے کٹ کے, کوئی ایسا کوئی سافٹ ویئر کا انجینئر ہو کوئی تو مجھ سے رابطہ کرے, پھر پتہ چلے گا ان کو کتنی عقیدت ہے. فری پھوکٹ میں تو سبھی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, پھر مجھے سیلفی لینے میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جتنی چاہو, پھر تو ہم بلا کے یار بہت دن ہو گئے سیلفیاں نہیں ہوئی, کیا ہو گیا. تو ابا اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا پڑھ لیا کر,
نصیحت کر رہے ہیں نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے؟ آرڈر؟ آرڈر نہیں کہیں گے. اس آرڈر یہ ہوتا ہے بیٹا تیرا باپ بھی پڑھے گا یہاں بیٹھ کے, صحیح ہے نا, تو چھٹی کر کے دیکھ ذرا, امتحان میں فیل ہو کے دکھا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاد بھی ہوا ہے, نصیحتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس امت کو اللہ نے جس شان سے جہاد دیا ہے کہ اس کی دعوت کے پیچھے تلوار ہے. اس کی دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. دونوں کو اللہ نے نوازا. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہود پیدا ہوئے جو آج بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, جنہوں نے آج ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے جن کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تو ایک کی صفت بیان کی, بشرناہ بغلام علیم. اسحاق کا نام رکھا علم والا, اور اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے بغلام حلیم, حلم والا, قوت برداشت. اس میں اشارہ دے دیا کہ اسحاق کی اولاد کا دنیا میں غلبہ علم کے ذریعے ہوگا, اور اسماعیل کی اولاد کا دنیا میں غلبہ حلم, قربانی. جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا گیا, فوراً اللہ کی رضا کے لیے لیٹ گئے. یہ بھی ایک قسم کا فدائی حملہ تھا. فدائی حملے میں آدمی خود ہی لیٹ جاتا ہے نا. تو بتا دیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس میں قربانی کا جذبہ ہوگا. اس کی دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں لڑے ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں. 10 ہزار لوگ ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. کیونکہ اگر صرف آپ دلائل سے بات کرتے ہو تو دنیا میں ہر ایک دلائل کی زبان نہیں سمجھتا. مشہور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ اگر اہل حق کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. جو ایتھیس لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے, اور مذہب کا تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خدا کے تصور سے. تو ہر عیاش آدمی کی خواہش ہے خدا کا انکار کرنا, کیونکہ آپ خدا کو مانو گے پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, پھر اس لنک کے بعد یہ اس کی وہ چاہتا کیا ہے بندوں سے, تو وہاں آپ پہ پابندیاں لگنا شروع کہ یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے. خدا کو آپ نے درمیان سے نکال دیا, اب آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز کیا ہو گئی؟ حلال. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جہاد کا کام لیا, بدر سے شروع ہوئی ہے لڑائی, اور لڑتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, یقاتلون, اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر گئے, تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کفر کو طاقت کے زور سے اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں اور مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان ہے. پہلے رشیا نے ہاتھ صاف کیا, وہاں پہ جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے,
ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے, گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے, جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا شراب خانے کھولے, وہاں لڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے, عیاشی کا اڈا, اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا انہوں نے, اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے, اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا, اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا, جو دنیا کو لبرلزم کو براڈ مائنڈڈ بنو, ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے, یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں, افغانستان, انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی اس میں. ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی, یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت, اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے, بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا, یہاں پہ ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت کو طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, عقل کے اندھے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے, یہ رشیا, یہ امریکہ, اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے, بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا. لیکن اللہ نے یہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے میں نے فتح دی ہے, یہ مجاہدین کی وجہ سے, اللہ امریکہ کو افغانستان میں لے آیا. 20 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں گھاس کھا رہا ہے, اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. امریکہ نے کون سا ایسا تجربہ ہے جو افغانستان کی سرزمین میں نہ کیا ہو؟
ڈیزی کٹر بم 32,000 ٹن وزنی بم استعمال کیے. ایسی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو تاریخ میں اب تک کسی جنگ میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی. اتنے غریب, بالکل اس کی مثال جیسے کوئی مرغی کو توپ سے اڑانے کی کوشش کرے نا, تو امریکہ نے وہی مثال یہاں قائم کی. افغانستان جیسے غریب ترین ملک جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, سر چھپانے کے لیے چھپڑے نہیں ہیں, اس غریب ترین کھنڈر ملک کو توپ کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن غلبہ کس کا ہوا ہے؟ مرغی کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ تو میڈیا کوریج نہیں کر رہا, میڈیا بتا نہیں رہا ہے, کیونکہ ڈنڈا کس کا ہے؟ امریکہ کا. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ چیزیں بتاؤ جو میں اجازت دوں, جو میں اجازت نہیں دوں اس کی آپ کو بتانے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ 20 سال ملا عمر, 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں, اس کی اپنی قوم, اپنی عوام, اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں, وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو, سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو, اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئیں, کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں, ترکی کی فوجیں وہاں آئیں, اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہالینڈ وہاں پہنچا, سب جرمنی وہاں پہنچا, اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ. اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان نے. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے, سیدھا پہنچیں گے 1 ہفتے کے اندر مکہ کے اندر. اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. تو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب امریکہ کوئی نیا صدر آتا ہے وہ اب میں اپنی مزید فوجیں بھیجوں گا, پالیسی چینج کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. پچھلا والا تو تھک ہار کو کہتا بھائی نکالو یہاں سے, اگلا آتے ہی شو بازی میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے, اب ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ کی سوچ ہوگی. افغانیوں کو ڈالر دے دے کے خریدا, مخبریاں کرو, بہت سے بکے, ہزاروں لاکھوں بکے ہیں, مگر ایک خدا کی قسم قربانی کی ایسی داستان قائم کی ہے کہ اگر آج اس پہ ڈاکومنٹری بنے لوگ بھول جائیں ساری دنیا کو, اور ساری دنیا کو بھول کے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں. ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو, 10 بیٹے ہیں, ایک شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, تیسرا شہید ہوا, چوتھا شہید ہوا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10 کے 10 شہید ہو گئے. گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا. پورے گاؤں ملیامیٹ ہو گئے. مگر جیسے ایک سانپ کو اگر ایک چیونٹی دبوچتی ہے تو ایک جب پکڑ لینا تو وہ مرے یا جیے, لیکن آہستہ آہستہ دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹی, 7ویں, تو سانپ اپنے پھن کے باوجود اور زہر کے باوجود بالآخر ان چیونٹیوں سے ان کی استقامت کی وجہ سے شکست کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قطر میں جب ابھی طالبان کا اجلاس ہوا ہے اور امریکہ کے جرنل نے سے طالبان کے کمانڈر نے بہت بدتمیزی سے بات کی, تو قطر کے کوئی شہزادے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ امریکہ کا جرنل ہے, اس سے آرام سے بات کریں. اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہوگا, میرا باپ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک پگڑی پہن کے ایک پٹھان امریکہ کے جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ اس سے تمیز سے تو بات کرے گا, میں اس سے تمیز سے بات, میں جس طرح بھی کروں یہ میری سنے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا.
تو یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات, 2011 سے مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر ڈرامے. بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور کہا بھائی تو مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے جانے دے. اور اب وہ پتہ ہے اپنی ذلت کیسے چھپا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, افغانی انٹرویو لے رہے ہیں امریکی کا. امریکی کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے یہاں بہت کیا تھا. اب اس طرح سے اپنی ذلت بولو چھپائی جا رہی, ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. بالکل ابھی نندن والی بات ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے چائے وائے پلا کے رخصت کیا. کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, مجھے چائے بھی ملی, نہایا بھی, بہت مزہ آیا الحمدللہ. ابے تو چائے پلانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب ہر ایک انٹرویو لے رہا ہے, وہ جگہ جگہ کلپ آ رہے ہیں اس انٹرویو کے. وہ امریکہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے, یار تم کس سے پٹے ہو یار؟ پاکستان سے بھی پٹتے تو کوئی بات تھی, انڈیا سے پٹتے کوئی بات تھی, ایران سے پٹتے کوئی بات تھی. کس سے پٹے ہو؟ جن کے پاس آرمی نہیں ہے, جو موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی ملک ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے حق میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ پکڑا نہ جاؤں, جو دہشت گردی کی ایک علامت بن چکے ہیں دنیا میں. تم نے ہی بنایا ان کو, تم نے ان کی حکومت گرائی, نئی حکومت بنائی, الیکشن کرائے, سڑکیں بنائی, یہ کیا وہ کیا, اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے پتلی گلی سے نکل رہے. ویسے ہی چھوڑ کے جا رہے. ایگریمنٹ یہی ہوا کہ ویسے ہی جہاں سے چلے تھے وہی. کتنا زور لگایا ایک ایک کمانڈر کو خریدنے میں, سونے میں تولیں گے تمہیں. یہاں تک آفریں کی گئی ہیں طالبان کے کمانڈروں کو کہ بھائی تم دنیا کے جس کنٹری میں شاہی محل چاہتے ہو وہاں تمہیں محل بنا کے دیں گے. وہ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی. تو یہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلی. یہ ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے اسلام. جہاں طاقت کی بات آئے گی وہاں طاقت, جہاں ڈیبیٹ کی بات آئے گی وہاں بحث کی دنیا میں بھی غالب آئے گا. تو قربانی دینے والوں نے الحمدللہ قربانی دے کر ایک بہترین تاریخ رقم کر دی ہے. کاش سینما گھروں میں کوئی ڈاکومنٹری چلے جس میں امریکہ کی شکست کو اور افغان طالبان کی قربانیوں کو دکھایا جائے. مجھے یاد ہے آج سے 11 سال پہلے میں یوٹیوب پہ ایک امریکی فوجی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ میدان جنگ میں مشین گن لے کے طالبان کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اخباری نمائندے نے اس سے انٹرویو لیا, یہ ٹی وی چینل نے, کہ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے لڑتے ہوئے؟ اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لوگ لڑتے کس کے لیے ہیں؟ موت کے لیے. اور ایک امریکی جرنل کا انٹرویو آیا, وہ بھی میں نے خود سنا. اس نے کہا کہ اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے. لیکن میڈیا اس کو کوریج دے نہیں سکتا, ہم بھی نہیں دے سکتے, میڈیا تو دور کی بات, کیونکہ وہ آخری کوریج ہی ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں ریاض بصرہ کا انٹرویو شائع کر دو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آخری ہی ہوگا, کر نہ دیں کہیں. ریاض بصرہ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک مثال دی ہے. تو خیر میں جو بیان کر رہا تھا آپ سے, جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے. کیوں؟ دیکھو اگر دنیا میں ہر جگہ شکست ہو جائے مسلمانوں کو تو ڈنڈے کے زور سے کفر غالب آئے گا. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں, جو یہ اعتراض کیا کرے ان سے بولو آپ نے, اسلام نے اگر تلوار سے اسلام کو پھیلایا ہے, اسلام نام ہے رشتہ داری جوڑنے کا, ایک خدا کی عبادت کرنے کا, نہانے کا, وضو کرنے کا, اللہ کے لیے قربانی کرنے کا, اسی کا نام ہے نا. ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. تو اگر بالفرض اسلام نے تلوار کے زور سے یہ سب کچھ پھیلایا تو چنگا کتا سی کیا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے. اور آپ نے جو ڈنڈے کے زور سے جو کچھ دنیا میں پھیلایا ہے, زنا کو پھیلایا ہے, شراب کو پھیلایا ہے, قطع رحمی کو پھیلایا, اور جوا اور سٹا بہت سے ملکوں میں لیگل ہے, جوئے سٹے کو آپ نے پھیلایا ہے. تو ڈنڈا تو ہر ایک چلا رہا ہے. دنیا میں جتنے ملک آج وجود میں آئے ہیں, کوئی ایک ملک دکھاؤ جو ڈنڈے کے بغیر وجود میں آیا ہو. جتنے سارے ڈنڈوں سے ہی وجود میں آئے ہیں, سب میں ڈنڈے چلے ہیں, گولیاں چلی ہیں, تلواریں چلی ہیں. تو اللہ رب العزت نے مسلمان کو دفاعی قوت بہترین دی ہے.
اس کے مذہب کا حصہ بنا دیا جہاد کو کہ شہادت کے لیے لڑتا ہے. یہ چیز اگر اسلام میں نہ ہوتی تو آج اسلام دنیا سے بولو بھائی مٹ چکا ہوتا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا اگر کفر دنیا میں غالب آ جائے تو اسلام کی گائیڈنس دنیا میں نہیں رہے گی, تو پھر ہم گائیڈنس کہاں سے لیں گے؟ بولو نا بھائی. پھر ہمارے پاس حکومت ہی ہوگی جو ہمیں گائیڈ کرے گی, لاز ہی ہوں گے. تو وہ گائیڈنس جو آج دنیا کو مل رہی ہے اس میں زنا لیگل ہے, اللیگل بولو نہیں. اس میں بعض ملکوں کے ویزے آپ کو ہومو سیکس کی بیس پہ ملتے ہیں, یعنی آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ تھوڑے دنوں میں اندازہ لگا لو کہ اگر یہ چیز لیگل ہو جائے اور لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں اور مرد کی مرد سے زنا ہو رہا ہے, عورت عورت سے زنا کر رہی ہے, تو کیسا جنگلی معاشرہ تھوڑے دنوں میں وجود آ جائے گا. اللہ انسانیت کو اس طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے کہا تم اگر طاقت استعمال کرو گے تو میں کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دوں گا. تو اس لیے بھائی اسلام ایک بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان کا بچہ بننے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اسلام اتنا سمجھ میں آ رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو. دیکھو ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں مولاناؤں کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام نے جو حقوق بتائے ہیں والدین کے وہ ان کو ذرا آپ مفتی صاحب تھوڑا سا بتا دیں. یہی کہتے ہیں نا, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چیز گورے سے نہیں ملے گی. کتنے ہی لبرل والدین ہو نا, کتنے ہی براڈ مائنڈڈ قسم کے, یورپ سے درجنوں ڈگریاں ہیں, بچوں کے حقوق کے لیے وہ اسلام سے پوچھیں گے, وہ گورے سے. کبھی ایسا ہے جرمنی کے پروفیسر کو فون کر کے پوچھنے کہ جی میرے بچے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں, وہ کہیں گے میں اپنے ابا کے حقوق ادا نہیں کرتا تمہیں کیا بتاؤں, مجھے بلکہ ہو سکتا ہے ابا کا پتہ ہی نہ چل رہا اس کو. وہ تو یہ حقوق بیان کرے گا کہ آنکھیں نہیں دکھانا, یہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ, وہ آزاد ہے. تو ہمارے ہاں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں, وراثت لینی ہوگی تو کس کا؟ دیکھو گورے کے ہاں اگر کوئی وصیت نہیں کی ہے اور مر گیا تو وراثت اولاد کو نہیں ملتی. جو مجھے رپورٹ ہے وہ کہاں جائے گی وراثت؟ وہ بینک کھا جائے گا. یا آپ لکھ کے دیں, کتے کو لکھ کے دیں, کتے کو ملے گی, جس کو لکھ کے دیں گے اس کو ملے گی. لیکن جتنے بھی لبرل لوگ ہیں وہ ابا کی وراثت لینے عدالت پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اور سہارا کس کا لیتے ہیں؟ بولو بھائی, بس ختم کر رہا ہوں بیان میں. سہارا کس کا لیتے ہیں؟ اسلام. بھائی اسلام میں ہے کہ یار یورپ میں بھی جو مسلمان رہتے ہیں نا وہ بھی اس موقع پہ سہارا کس کا لیتے ہیں؟ اسلام کا. بھائی اسلام میں وراثت کس کو ملے گی؟ زندگی بھر کبھی ٹوپی پہننے کی بھی توفیق ان کو نہیں ملی ہوتی, لیکن یہاں کس کا سہارا لیں گے؟ اسلام کا. ماں باپ سہارا لیں گے بچے کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے, کس کا سہارا لیں گے؟ اسلام کا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے جو ہے نا وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنانے ہیں. جھوٹ وہ اپنے وہاں ان کو شو کرنا تھا میں ان میرڈ ہوں, شاید کسی گوری موری سے شادی کرنا چاہتے ہوں گے وہ. تو وہ جھوٹ موٹ کے ڈیورس پیپر بنا کے وہ مجھے کہہ رہے ہیں داخل کرو تاکہ تم میں جھوٹی موٹی کی ڈیورس ہو جائے, پھر تم یہاں آ جانا اور پھر ہم رہ لیں گے اکٹھے. وہ جھوٹی موٹی کی ہوگی, سچی مچی کی نہیں ہوگی وہ. تو میں نے کہا جب وہ جھوٹی موٹی کے ڈیورس پیپر پہ سائن کریں گے تو وہ سچی مچی کی ہو جائے گی, وہ جھوٹی موٹی کی نہیں ہوگی. تو اس خاتون نے کہیں اپنے میاں کو بولا کہ مفتی صاحب تو یہ بول رہے ہیں کہ وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کرنے سے وہ سچی مچی کی ہی ہوگی. اب وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, اتنا نالائق آدمی, اب وہ پریشان ہو گیا کہ یار میں نے ڈاکومنٹ بھی بنانا ہے اور ایسا طریقہ ہو کہ نہیں ہو طلاق. اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اس نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیگم کو کہنے لگا تم کو جو میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہوگی ڈیورس کچھ بھی نہیں ہوگی. وہ ذرا لبرل ٹائپ کے آدمی تھے, انہوں نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پیپر بناؤ نکلو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا. میں نے کہا اگر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا تو یہ میرج کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت, اس چکر میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے کہ زنا حرام ہے اور میرج سے یہ ہوتا ہے, اور یہ انگریز تو اس چکروں میں, وہ تو ان کے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا اس خاتون سے بولو کہ پھر ڈیورس ویسے ہی دے دو زبان سے. جب مولویوں نہیں بولا ہے نا کہ 3 دفعہ دو گے تو ہو جائے گی, تو وہی مولوی کہہ رہے لکھ کے دو گے بھی تو بھی ہو جائے گی. وہی مولوی کہہ رہے ایجاب و قبول سے آپ ایک دوسرے کے کیا بن گئے, میاں بیوی بن گئے.
تو یہ تو میاں بیوی بنے ہی مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ہو. اگر مولوی نہ کہتا تو آپ تو لبرل لوگوں کا تو پھر تو وہ تو عدالت سے نکاح ہوتا ہے ان کا. تو آپ امریکہ میں رہتے ہو تو امریکن گورنمنٹ جو کہے گی اس کے حساب سے آپ نکاح پڑھاؤ. پھر یہ مولاناؤں کے چکر میں پھر میں نے کہا مر جائیں تو جنازے کی بھی ضرورت, بالکل بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے اس میں, یعنی اگر مذہب بھی بتاتا ہے جنازہ ونازہ, ورنہ عقل تو کہتی ہے جنازہ ونازہ کیا ہوتا ہے بھائی. خاص طور مردے کو نہلانے کی تو کوئی سینس بنتی نہیں ہے. بھائی آپ شادی میں جا رہے ہو نہا کے جاؤ یار, دولہا بنے ہوئے نہا کے جاؤ. قبر میں جانے سے نہا کے کیا کرنا ہے؟ یعنی کیڑوں کو آپ صاف ستھرا گوشت کھلانا چاہ رہے ہو, یہی مطلب ہوا. تو مردے کو بھی نہلایا کیوں جاتا ہے؟ مولویوں کے چکر میں پڑے ہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا حکم ہے. تو مسئلہ میرے اور آپ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے مفاد میں فالو کر رہے ہیں. جہاں ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہاں مذہب لبرل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جتنے لوگ جو صبح و شام مولویوں کے خلاف بولتے ہیں, اب ان مولویوں نے سائنسی ترقی سے روکا, اب ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے یہ کر دیا, اور وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. شادی بیاہ میں ڈانس ہو رہا ہے, ناچ رہے ہیں. ابھی ایک مس گیدرنگ تھی وہاں, وہ لڑکا لڑکی مکس, میں نے ان کو جا کے تھوڑا ڈانٹ لگائی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار تم, تھوڑا سا پردہ لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو, لڑکوں کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اگر وہ یہاں ہے وہ تو بھائی گورا پہلے یہی ہے, یہاں تک آیا پھر اب یہاں تک پہنچا ہے. تھوڑے دنوں میں یہ گلے بھی ملنا شروع کر دیں گے تو ہو تو یہاں بھی کچھ نہیں رہا, کوئی جراثیم تھوڑی آ رہے ہیں. اس کے بعد اور تھوڑا سا بے شرم ہوتے چلے جاؤ تو پھر اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا, کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا. پھر بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ناجائز تو بھی کیا ہو گیا. باپ کی دو قسمیں, ایک لیگل ہوتا ہے ایک انلیگل ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہو گیا. تو ہونے کو تو میرے بھائی پھر تو آخری حد تک پہنچ جاؤ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر مذہب کو فالو کرتے ہو تو مذہب بیس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرد ادھر بیٹھیں گے عورتیں ادھر بیٹھیں گی. تو یہ کیا درمیان میں بنے ہوئے ہو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا تو بھائی انگریز کی طرح, انگریز تو کہتا ہے اگر یہ مل بھی گئے, اب آپ انگریز کو بولو مس گیدرنگ حرام ہے تو وہ لطیفہ ہو جائے گا. وہ کہے گا کیوں حرام ہے, وہ کہیں گے اس سے زنا پھیلتا ہے. تو کہہ رہے زنا سے کیا ہو جاتا ہے کہ ناجائز بچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ہو سکتا ہے وہ کہے میں تو خود ناجائز ہوں, تو اس میں کیا ہو گیا, میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں, یہ جائز والے بھی 2 ہی کھا رہے ہیں. میں بھی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, یہ جائز والے بھی کیا کر رہے ہیں. تو یا تو میرے بھائی اس طرح سے زندگی گزارو, یہ پورے آزاد ہو جاؤ. یہ جمعے کے وقت بھی ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت ہے بھائی. جمعے کے دن بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بعض اب نماز بھی چھوڑ دی صرف ٹوپیوں تک. جمعے کے دن وہ ٹوپی پہنے ہوئے نہائے دھوئے ہوئے تھوڑے سے نظر آئیں گے, لگے گا کہ تھوڑا سا انہوں نے جمعہ منایا ہے, ایسا لک آ رہا ہوگا تھوڑا سا جمعے کا بس. تو اب یہ لک ان کا عید کے دن باقی رہ جائے گا. تو بھائی یا تو بالکل ادھر ہو جاؤ, اسلام اگر صحیح ہے تو پھر A to Z صحیح ہے, اور اسلام صحیح نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ وہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملیشیا کے ساحل پر نا, مجھے وہ غیر مسلم سے لگ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا ہیں, تو مجھے ایک نئے لفظ سے میں متعارف ہوا. اس نے کہا میں, ایک بڑا عجیب سا لفظ اس نے بولا, میں پتہ نہیں فری کا لفظ آ رہا تھا اس میں. ایک تو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا جو خدا کا منکر ہے, ایک اور لفظ ہے, میں نہیں فری مینسن نہیں, پتہ نہیں ایک لفظ تھا, اس کا مطلب اردو میں یہ بنتا تھا کہ میں نظریے سے آزاد ہوں, یعنی میرا سرے سے کوئی نظریہ. میں نے کہا یہ بھی ایک نئی قسم مارکیٹ میں آئی ہے بھائی. کیا مطلب, ہم اگر اس سے پوچھیں خدا ہے تو کہہ رہا ہے پتہ نہیں, ہم کہیں نہیں ہے تو کہہ رہے پتہ نہیں. ایتھیسٹ تو خدا کے منکر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کا منکر بھی نہیں ہوں, میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا پڑھنا. ارے بھائی آپ خدا کا انکار کرو گے, لوگ کہیں گے کیوں, دلائل دیں گے آپ کو, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, وہ خدا کے حق میں دلائل دیں گے. یہ بھی ایک ٹینشن میں تو آ گئے نا آپ. وہ کہہ رہے ٹینشن فری زندگی کا مطلب ہے سرے سے کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو مرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک لفظ تھا اس کے لیے میرے ذہن سے نکل گیا. تو میں کہتا ہوں پھر ایتھیسٹ بھی نہ بنو, پھر یہ والا بن جاؤ, جیسے کولیسٹرول فری آئل ہوتا ہے نا, تو ایسے اب نظریہ فری آدمی بن جاؤ. کوئی سرے سے کسی قسم کا کانسیپٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابا کے حقوق کیا ہے, بولا اب ابا کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, اتفاق سے والدین کا ملاپ ہو گیا تھا تو ہم وجود میں آ گئے. ابا کے کوئی حقوق نہیں ہے. جیسے اللہ نہ کرے مثال تو بہت ہی بیہودہ ہے لیکن ہے بالکل صحیح, گدھا گدھی کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک گدھا پیدا ہو جاتا ہے, تو گدھا پوچھتا ہے کہ گدھے کے کیا حقوق ہیں میرے ابا کے, پوچھتا ہے کیا, وہ کہتا ہے وہ ہیں آپس میں ایک سائنسی, ایک یوں سمجھیں کہ ایک
سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مذکر مؤنث کا ملاپ ہوگا تو اسی قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. تو ہوا تھا تو ہم بھی آ گئے. اتفاق کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو یہی اتفاق ماں باپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو ابا کا اور اماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کہہ سکتے چلو ابا اماں نے تو دودھ پلایا, تو کہہ رہے ہیں وہ گدھی بھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ یاد رکھتا ہے گدھا پھر اس کو؟ بکری بھی دودھ پلاتی ہے, یاد وہ تو نیچرل ہے. بکری اپنے بچے کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا, وہ نیچرل ہے. تو اسی طرح انسانی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, نیچرل ہے. یہ کوئی ماں کا احسان, گورا تو یہی کہتا ہے نا, وہ ماں کا احسان وحسان نہیں ہے. تو اس لیے وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی گزارو. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یا تو مکمل ادھر ہو جاؤ, اسلام کو نہ داڑھی میں فالو کرو. داڑھی تو بہت آگے کی چیز آ جاتی ہے نا. بالکل کسی چیز میں اسلام کو آپ کو فالو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کرو. تو عقل کہتی ہے بھائی لائف کو کیا کرو, انجوائے. اور اگر کوئی چرس پی کے مر جائے گا تو وہ جب خوش ہے اس پہ مرنے پر, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہیروئن چی کو پتا ہوتا ہے مروں گا, لیکن ہیروئن پی رہا ہے وہ, تو وہ اسی کے وہ کہہ رہا ہے یار اس خوشی میں مر جاؤں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. آپ خام جو خودکشی کر رہا ہے اس کو بھی مت روکو, اس کو خودکشی کرنے میں سکون مل رہا ہے, تو آپ خام خام میں کباب میں ہڈی کیوں بن رہے ہو؟ عقل یہ کہتی ہے. اگر کوئی ابا کے مرنے پر کباب بنا کے کھا رہے ہیں ان کے, عقل کہہ رہی ہے یہ غلط کام. اور دیکھو شاید دنیا میں یہ لا پاس بھی ہو جائے بات. ابھی تو مذہب کے اثرات, عیسائیت, ابھی جو یونائٹڈ نیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, زیادہ تر یہودی عیسائی لوگ ہیں, مذہب کے اثرات سے متاثر ہیں. ابھی اس انتہا تک نہیں گئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس انتہا تک یہ پہنچیں گے. آپ دیکھو یہ بہنوں سے شادی اور محرم رشتوں سے شادی بھی الاؤ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں جا کے, کیونکہ عقل اس کو بھی اس کے خلاف بھی نہیں ہے. بھائی مذکر مؤنث ہے نا, رشتے تو جب ختم ہو گئے تو مذکر مؤنث رہ گیا. تو آہستہ 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 انسانیت تباہی کی طرف جا رہی ہے, ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے. اور اس میں چراغ واحد اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چراغ, اندھیروں میں روشنی نہیں ہے. نہ ہندو کے پاس, نہ عیسائی کے پاس, نہ سکھوں کے پاس. سکھوں کا تو مذہب دیکھ کے ہی آدمی کو وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, یار یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تبھی سارے سکھ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہو گیا. وہ خود اپنے مذہب کو پورے طور پہ فالو نہیں کرتے. ہندو خود پورے, اگر ہندو 100% پنڈت جی جیسے بن جائیں تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا, بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر سب گائے کا پیشاب پئیں گے. معذرت کے ساتھ ہندو لوگ بھی بہت بیان سن رہے ہوتے ہیں, تو سب گائے کا پیشاب پئیں گے, گوبر ووبر کی سیوا ہوگی, افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر سارے مسلمان بن جائیں, حقیقی اسلام کو فالو کریں, تو سب سے زیادہ عزت ماں باپ کو ملے گی. کوئی اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائے گا. لوگ اس کے قدموں میں جنت تلاش کریں گے, رشتہ داری جوڑیں گے. عورت سے ریلیشن اگر ان کا قائم ہوگا تو اس کی بھاری بھرکم قیمت ادا کرنی پڑے گی. مہر کی صورت میں گھر دینا, گیس بجلی کا بل, اس کے بچوں کی ساری زندگی کی کفالت, ساری زندگی اس کے نخرے اٹھانا اور جہیز میں. اور میرے نظریے پر اگر عمل کرے گا تو 25-30 سالیں بھی ملیں گے اس کو, کیونکہ ہمارے نظریے میں پھر 4 آ جاتی ہیں نا, تو پھر سالیں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. آپ خود سوچو کہ ایک سسر کو افورڈ کرنا اتنا مشکل ہے, جس کے 4 سسر ہوں, اس کے لیے زندگی کیسی اجیرن ہوگی. تو یہ اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے, پھنساتا کس کو ہے؟ مرد کو پھنساتا ہے. اور لبرلزم مرد کو عیاشی دیتا ہے, پھنساتا کس کو ہے؟ عورت کو. اگرچہ وہ لیبل عورت کی آزادی کا لگاتا ہے, لیبل آزادی کا لگاتا ہے. تو اگر اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں, پاکیزہ غذائیں کھائیں گے. جو کرونا وائرس چمگادڑیں کھانے سے دنیا میں پھیلا ہے, یہ بھی نہیں پھیلے. کتے بلی نہیں کھائیں گے. بہت سے ملکوں میں خوراک کے بعد ماؤتھ اسپرے کیا جاتا ہے منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے. ہمارے حضرت کو کسی نے ماؤتھ اسپرے دیا کہ کھانا کھانے کے بعد منہ میں اسپرے کرنا چاہیے, خوشبو آتی ہے. فرمایا ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو منہ سے ویسی خوشبو آتی, کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو ہوتی ہے. کوئی نہاری کھا کے آیا, بریانی کھا کے منہ سے پتہ چل جاتا ہے, بھوک بڑھ جاتی ہے آپ کی بھی. فرمایا یہ کس پاگل نے ایجاد کر لیا ماؤتھ اسپرے؟ پتہ چلا بھائی یہ ان ملکوں کے لیے جو کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ سے بدبو آتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ, عمل بھی پاکیزہ کرو. عمل بھی کیا کرو؟ بہت سے ٹاپک تو دنیا میں تہذیب کے طور پر ہے ہی نہیں. حب مال, مال کی محبت بری چیز ہے, یہ دنیا کا موضوع, یہ کسی کتاب کا ٹاپک ہی نہیں ہے. حالانکہ تہذیب کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے, آپ میں لالچ اور ہوس کو ختم کیا جائے.
اور یہ ختم ہوگی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے کہ اصل کچھ اور ہے. اگر آپ نے دنیا ہی کو اصل سمجھ لیا تو آپ میں ہوس ختم نہیں ہوگی, آپ دولت جمع کرنے میں لگو گے, یہیں سے انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے. تو انسانیت کے پاس نجات کا واحد راستہ اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو آپ کو یہ, مجھے اور آپ کو یہ غریبی میں مل گیا ہے, تو بھائی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ایک حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسلام جو ہے نا یہ ایک میٹھی چیز ہے جس کا ایک بڑا لذیذ ذائقہ ہے, کیونکہ نیچر ہے نا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بڑے میلے کچیلے گندے تھے, آپ سکون میں ہوگے سکون میں, بدبو آ رہی ہے جسم سے, کپڑے بھی میلے, آپ جا کے نہا دھو کے آتے ہو, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو, طبیعت میں ایک دم ایک سکون ملتا ہے کہ جگہ بھی صاف ستھری, ایک دم ایک سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو میں نے آپ کو بیان کے شروع میں بتایا تھا کہ انسان کی دو زندگی ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. تو اسی طرح جیسے جسمانی گندگی کا انسان شکار ہوتا ہے, روحانی طور پر بھی انسان گندا اور میلا ہوتا رہتا ہے. زنا کر کے, شراب پی کے, نشہ کر کے, ماں باپ کو ستا کے, جھوٹ بول کے, حق تلفی کر کے, دنیا کی محبت کر کے. تو جب انسان اسلام پہ چلتا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی میلا کچیلا آدمی نہا دھو کے پاک صاف ہو اس کو سکون ملتا ہے, تو نبی کی حدیث کا مفہوم ہے جو مکمل اسلام کو فالو کرے گا اسے بھی اسلام کی مٹھاس اور ذائقہ محسوس ہوگا, اسے مزہ آئے گا اس میں. تو فرمایا ذاق طعم الایمان, وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا. یہ نہیں فرمایا جو اسلام پہ چلے گا, نا 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 نا, اسلام پہ تو ہم سبھی چل رہے ہیں. فرمایا مر رضی باللہ ربا, جو اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ خدا میرا رب ہے, بس. راضی کا مطلب اب مطمئن ہے, اب مجھے کچھ بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے, تو میں سب سے پہلے کس سے پوچھوں گا؟ اسلام, اللہ سے. وبالاسلامی دینا, اور دین میرے پاس صرف اسلام ہے, کوئی اور لا نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, کیا مطلب؟ آپ کے ارشاد کے آگے کسی دوسرے کا ارشاد نہیں چلے. آپ نے کہہ دیا حرام تو بس کیا ہے حرام, آپ نے کہہ دیا حلال تو بس کیا ہے. اچھا, حلال کو بھی حلال سمجھنا ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا اس میں. جس کو حرام کہہ دیا اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حرام. اور جس کو حلال کہہ دیا اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حلال سمجھنا ہے. تو آپ نے فرمایا جو دل سے اس پہ مطمئن ہو گیا نا کہ بس اب آئندہ زندگی انہی اصولوں پہ گزرے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, ایمان کی مٹھاس کو کیا کرے گا؟ ذائقے کو محسوس, لذت آئے گی اس کو. ہمیں جو ٹینشن ہو رہی ہے نا اس لیے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ انگریز کا پٹھو ہے یا یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. تو آدھے چل رہے, اس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اسلام پر اطمینان نصیب فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال پوچھ رہا ہوں تو 2 منٹ میں پوچھ سکتے ہیں, 2-3 منٹ. قطر والا لطیفہ تو میں سناؤں گا بعد میں. اچھا وہ آپ نے یاد دل, کوئی سوال تو نہیں کسی نے پوچھنا؟ ہاں بھائی, بالکل ایک دم بات سب سمجھ میں آ گئی, بالکل سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. اس کا مطلب تکبیر اولیٰ سے کل فجر کی نماز سب پڑھیں گے, زبردست ہو گیا. پان گٹکا ختم, بہترین ہو گیا یار, اور کیا چاہیے. اب دیکھیں نا 2-3 آدمی نظر آئیں گے آپ کو, تو سب سمجھ آ گیا نا, کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کی بھی سب سمجھ میں آ گیا بیان پورا. چلو پھر ٹھیک ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, ورنہ تو بہت اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کو. پولیس کی دھمکی دی ہے نا میرا خیال ہے شاید, اس لیے. وہ قطر والا یہ لطیفہ سنا دیتا ہوں, وہ یہاں پر ایجنٹ ہوتے ہیں نا, یہ ریکارڈ کرنے